والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استاد مقام علماء اکرام، محترم امیر مقامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء سے تقریر سنانے کی کوئی گنجائش کبھی نہیں ہے، اس کا میں یقین رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک لمبی عمر تک اس پر محنت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ علماء سے دعاؤں کی درخواست کرو، تشکیل نہ کرو۔ بہت وزن کے جملے ہیں۔ کوئی فکر آپ کے سامنے لانا میرا مقصود نہیں ہے، میں اپنے دل سے اس بات کو مانتا ہوں کہ جتنی فکر موجودہ حالات میں علماء کو ہے کسی کو نہیں ہے۔ وہ بولتے نہیں ہیں، کبھی بولتے ہیں، ان کے کوئی عادت و اطوار میں کوئی محسوس نہیں کرتے، لیکن دل مذہب کے ہر درد میں جتنا علماء پریشان ہے اتنا کوئی نہیں ہے۔ ہماری نسبت ہی مذہب کے ہر چیز کے متعلق فکر مند ہونا، آپ کو فکر دلانے کی کوئی وسعت یا کسی قسم کی گنجائش کم سے کم میرے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ میرا یقین ہے کہ مذہب کے، دین کے، امت کے، انسانیت کے، کائنات کے بارے میں مجھ سے کہاں کئی درجہ اور سب سے باہر درجہ آپ زیادہ فکر مند ہیں۔ دو احساسات کے لیے یا کچھ خلش ہے آپ کی قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میری کہی ہوئی بات اگر صحیح ہوگی تو اللہ کی طرف سے، غلط ہوگی تو شیطان کی طرف سے۔ میں اپنی تمام باتیں اسی انداز میں واپس لے لوں گا جس طرح سے کہی ہے، کوئی استدلالی، کوئی جدالی اس میں شک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے حالات حاضرہ کے پیپر کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایک بڑے طوفان سامنے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا، ان کے ساتھ ایسا ہو رہا، وہ آئے ایسا کرے، ایک لمبے ہیں، اس کو گنانا بھی تکرار ہے لا حاصل۔ مجھے لگتا ہے چونکہ آپ خواص ہیں، آپ کی خدمت میں جو معروضات ہیں وہ بڑی ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا خطرہ وہ یہ ہے، ایران کے اندر البلاغ نامی بڑی خاص عاجزانہ گزارش ہے۔ ایران کے اندر البلاغ نام سے ایک لابی کام کرتی ہے۔ ان کا کام ہے امت کے اندر وہی کام کرنا جو عبداللہ بن سبا نے کسی زمانے میں کیا تھا۔ بہت تفصیل کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ جاننے والے لوگ ہیں، اس صرف اشارہ دے سکتا ہوں۔ یہ البلاغ کا نام بھی میں دیا ہوں، لیتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی 54 ملک ہے، 90% سے زیادہ پاپولیشن کے حساب سے 30 ملک ہے۔ 18 ملک مسلمانوں کا ہے لیکن ان کا پریزیڈنٹ مسلمان نہیں ہے۔ ان 54 ملکوں میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اسلام چاہیے۔ میری گزارشات آپ کے سامنے ہے۔ 54 ملکوں میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے
جہاں کی پارلیمنٹ یہ کہتا ہو کہ ہم کو اسلام چاہیے، بلکہ ایک گیزٹ آیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے یہ کام کرایا، جس میں 54 کے 54 ملکوں کی سیکریٹریٹ لیول میں لکھ کے دیا ہے ہم کو اسلام نہیں چاہیے، سوائے افغانستان کے کوئی ملک آفیشیلی اسلام یا اسلامائزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بات، اس کی تفصیلات اب آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں 9 آدمی کو ایک ساتھ پھانسی دے دی گئی، ہمارے پڑوس میں 9 آدمی کو ایک ساتھ پھانسی دی۔ وہ کون تھے؟ لیکن مسلمان تھے، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں سب۔ ایک کلیم صدیقی کو اریسٹ کیا ہے ہمارے ملک میں، کفر کی نظام ہے، شرک کی ہتھا پائی ہے، اتنا بڑا دشمن اسلامی ملک ہے، صرف کلیم صدیقی صاحب کو اریسٹ کیا ہے، لیکن ان کو VIP فیسلٹی دی جا رہی ہے، لیکن ایک دن میں 9 مسلمانوں کو پھانسی دے دیا مسلمان ملک۔ اس لیے بھارت میں رہنے والے جو ہم ہیں، اللہ کی نعمتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ملکوں والی بات ختم ہو گئی، اب میں وہ بلاغ والی بات۔ ایران میں ایک لابی ہے البلاغ کے نام سے، ان کا کام ہے سبا والا کام کرنا۔ محترم علماء اکرام، آپ پڑھے لکھے ہیں، میں بہت جہل مرکب شخص ہوں، ابھی تک آپ کے چرنوں میں حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا فکر دینا نہیں، فکر لینے آیا ہوں۔ اس امت پر کوئی زور کام نہیں کیا، بدر میں آئے پیٹ دیا ہم نے، احد میں آئے پیٹ دیا، حنین میں آیا پیٹ دیا، قادسیہ میں آئے پیٹ دیا، کوئی کس حساب سے آیا سب کو رون ڈالا ہم نے۔ جو فتنہ کام کی وہ سبائی۔ یہ جو اہل بیت کی جو شک ہے، یہ جب کبھی اوپر آئے گا امت کو پارا پارا کر دے گا۔ اسی شک نے حضرت علی، حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک یہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو بڑا حیرت ہوگی۔ اب میں آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں۔ 54 ملکوں کے اندر، اس کے علاوہ 35 ملک، سب ملا کر تقریباً 90 ملکوں کے اندر جہاں مسلمانوں کی جو بڑی شخصیت ہے، جو محبوب شخصیت ہے، جہاں کے مسلمان کسی ایک شخص کو بہت محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی انہوں نے 10 سال محنت کی، ان کو اس پر اتار لائے صحابہ اکرام کے خلاف۔ ہر ملک، انڈونیشیا کے سب سے بڑے عالم اسی مسئلے میں آ گئے، ملیشیا کے سب سے بڑے عالم اسی مسئلے میں آ گئے، کویت کے سب سے بڑے عالم اسی مسئلے میں آ گئے، پڑوسی ملک کے سب سے بڑے عالم اسی مسئلے میں آ گئے، ہمارے ہندوستان میں بڑے محبوب عالم اسی مسئلے میں آ گئے۔ صحابہ اکرام کے خلاف اس مسئلے کو لے کر ان کی ایسی ذہن سازی کی گئی، دین پر شک پیدا کرنے، ہماری معتبرات کو پیچھے ڈھکیلنے کی، اس سے بڑی سازش اس وقت تک نہیں ہوئی۔ یہ جو جتنی چیزیں باقی ہم اور آپ گنا رہے، ان سب چیزوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ کبھی جیت ہی نہیں پایا ہم سے۔ لیکن جہاں یہ مسئلہ اٹھا، حب علی بغض معاویہ کا جو مسئلہ تھا، اس نے ہر زمانے میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا، صحابہ کو لڑا دیا۔ ایک صفین میں جتنے صحابی شہید ہوئے، حضور کی پیدائش سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم 30 سالہ خلافت کے خاتمے تک نہیں ہوئے۔ یہ ہم کو لگتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔
اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، ہر ملک کے بڑے عالم کو پکڑا جا رہا ہے۔ اپنی ابتدائی زمانے میں وہ علماء اتنے اچھے تھے، لیکن کسی زمانے میں آ کر وہ ان مسائل میں پڑھ کر آپ سمجھ لیں صرف حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، نہیں حضرت، اس مسئلے کو جب ہم اٹھائیں گے اڑ جائیں گے تفسیریں، ختم ہو جائیں گی سیاستیں، تمام روات ختم ہو جائیں گے، سارے معتبرات ہو جائیں گے، دین ایک معمہ بن کر رہ جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ ایک ہے، کہاں ہے؟ سورہ اخلاص میں، کیونکہ اس وقت سورہ اخلاص کو مٹا دیا جائے گا۔ ایک ہم اس وقت اس معاملے میں آپ اندازہ کریں، اجمیر شریف اس کو بنانے والے اہل سنت والجماعت، اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والے اہل سنت والجماعت، انہی اجمیر شریف کے خادموں میں سے ایک کو لے جا کر یہ کامران چشتی شخص مولانا احمد رضا خان صاحب کے اوپر جملہ کھولتا ہے۔ کہاں کامران چشتی، کہاں مولانا احمد رضا خان؟ اختلاف اپنی جگہ، بہت بڑے عالم تھے مولانا احمد رضا خان صاحب، اس کی حیثیت ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی کو کچھ کہے۔ اندازہ کریں کہ اس کی زبان ذہن کو گھما کر آج شیعیت کی پلیٹ فارم بنا دیا۔ ہمیں بہت بڑی تکلیف ہے ان چیزوں سے۔ ہم اس کام کو اگر پاٹنا ہو، وہی کام کرنا پڑے گا جو اس کے تقاضے کے مطابق ہے۔ یہ دیوبند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے ناموس کا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ملک کے آپ بڑے عالموں کو دیکھیں، آج مولانا طارق جمیل صاحب ایک خاص زبان بول رہے ہیں، آج فلاں صاحب ہمارے ہندوستان میں خاص زبان بول رہے ہیں، عاشق اڑاد خاص زبان بول رہا ہے، توادیر ترکی خاص زبان بول رہے ہیں، انڈونیشین پیٹرز خاص زبان بول رہے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ کے یہ جیت علماء کرام ہیں، ان کے پیچھے کروڑوں آدمی ہیں۔ دوسری بات، ہم جی رہے ہیں ہمارے معتبرات پر۔ اہل حدیث اپنے مسئلہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف سے، دیوبند اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف سے، جماعت اسلامی اپنی بات پیش کر رہے ہیں بخاری شریف سے، بخاری شریف سے، یہاں تک کہ کرسچنز بھی اپنے اسرائیلی تاریخوں کو پروف کرنے کے لیے بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، انہوں نے، اللہ نے ان کی ماں کی دعا ہے، ہماری بھی اللہ کی نیک بختی ہے کہ ہم ایک کتاب پر متفق ہیں۔ بڑی مشکل سے ایک کتاب پر متفق ہیں، زمین آسمان ایک کر دیں گے، دوسرا کتاب لکھو اور اس پر 4 آدمی کو متفق کراؤ۔ اور یہ منصوص ہے، ما الفت بین قلوبہم ولیکن اللہ الف بینہم۔ آسمان زمین خرچ کر دو، دل جوڑ نہیں سکتے، وہ تو خدا نے جوڑ دیا ہے۔ حضرت اس وقت جو ہمارے رویے ہیں علمی اعتبار سے جو چل رہا ہے، مختلف لوگوں نے پہلے زمانے میں لوگوں کے بیچ میں آنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، مقبول ہوتے 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 آ کر لوگ ان کو سنتے تھے۔ آج ضرورت نہیں، آپ اپنے بیڈ روم میں موبائل آن کرو، پوری دنیا میں چھا جاؤ، اور جتنی گالیاں دیں گے اتنی جلدی وائرل ہوں گے، جتنی الٹی بات کریں گے اتنی زیادہ۔ آپ حضرت عائشہ کی تعریف کر 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 کے آخری تعریف کر دیجئے، آپ کا کوئی نہیں سنے گا۔ آپ کہیں گے ہوہب کے کتے بھوک رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پوری دنیا اس کو سن کے کتنے سوالات مولانا سے، بھائی کیا کہ کتے بھوک رہے ہیں؟ ایسا چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کا آ رہے ہیں حضرت، صحیح بول رہا ہوں؟ اچھا، یہ معتبرات ٹوٹ جائیں گے کیونکہ آپ نے ان کو ترازو میں رکھے۔ بخاری صحیح ہے یا نہیں ہے اس پر آپ نے کام شروع کر دیا۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے تو کیا حضرت یہ ٹک سکے گا؟
दारे कुतनी ने 220 रावियों पर कलाम किया, उम्मत ने आंखें बंद करके बुखारी को ले लिया, चलो दारे कुतनी को छोड़ दिए। उकैली ने 117 रावियों पर कलाम किया, छोड़ दिया उकैली को, हमने बुखारी को पकड़ लिया। दारिमी ने 29 रावियों को ज़ईफ कहा, हमने उनको छोड़ दिया, बुखारी को ले लिया। क्यों ले लिया? उम्मत कम से कम किताब पर मुत्तफिक थे, बड़े मुश्किल हालात थे इल्मी तौर पर। शायद इस वक्त जो रवैये अपनाए जा रहे हैं, वो जो यकीन हमारे मुअतबरात पर है, वो मुअतबरात अगर टूट गए, उम्मत की इख्तिलाफ किसी भी वक्त में इत्तिहाद हो सकती है, लेकिन उसूल अगर टूट गए तो इत्तिहाद हो जाएगी, लेकिन रूह मुख्तलिफ हो जाएगी। इसलिए हमें अपने मुअतबरात पर बहुत पहरा रखना चाहिए। इस तरह के शुकूक जो पैदा किए जा रहे हैं, उनसे बहुत ये करना चाहिए। एक साहब ने अभी फिलहाल मिस्र की एक शख्स ने 10 सफ़ा में के 10 वजूहात है जिससे बुखारी ज़ईफ है, और उन्होंने जो 10 महीने उसको मुश्किल से पढ़ा है आपकी दुआओं से, वो 10 सफ़ा पढ़ के मैं बहुत कोशिश की, उसका एक सवाल भी मैं इनकार नहीं कर सका, एक सवाल भी मैं उसका इनकार नहीं कर सका। ये वही है बैहकुल हिंद हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह। जब इब्ने हजर के नाम आते तो अदब से जो आँख भरते थे, लेकिन अदबन कभी हजरत इब्ने हजर अस्कलानी को कोई लफ्ज नहीं कहा, लेकिन हकीकत में ये चीजें अब उठ रही हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती, ये जो वक्ती हालात हैं, ये घर तोड़ रहा, उसको ये कर रहा, इसका कार्ड निकल रहा, उसको शुद्धिकरण हो रही, ये सब वक्ती चीजें ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आप ही को पता है, सिर्फ एक ज़ेर की क़िराअत के लिए हजरत उमर ने पूरी रात बिछा दी। क्यों? क्योंकि उम्मत के उसूल में अगर फुतूर आएगा तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हमारे मुअतबरात की हिफाजत की जरूरत है। इस जरूरत को लिए क्या हो सकते हैं आपको अंदाजा है? मुझे लगता है हमें उसात की जरूरत है। हम अपने रवैये को अगर आखिरी रवैया, फाइनल रवैया समझकर कानून बनाकर किसी पर लागू करना चाहेंगे तो सामने वाला जिद में आकर उसकी जड़ें निकालने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा हुआ, जड़ बाहर आई, मेरे ईमान गए, सामने वाले के ईमान गए, उसके साथ साथ लाखों के ईमान मुश्किल में आ जाएंगे। आपको सिर्फ इशारा में अर्ज कर सकता हूं। तीसरी बात, उलमा मुत्तहिद हो जाए। क्यों? क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। मुझे बहुत शर्म आती है। इत्तिहाद मुसीबत की वजह से करने का अमल है। अमित शाह को देखकर इत्तिहाद होने का अमल है। फला ऑर्गेनाइजेशन की जुल्म देखकर मुत्तहिद होने का अमल है। इत्तिहाद तो इस दीन की सबसे बड़ी इबादत है। नमाज इत्तिहाद के सामने, रोजे इत्तिहाद के मुकाबले में, ज़कात इत्तिहाद के मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिहाद को अहमियत दी। सफ़े सीधी करते हुए हुजूर ने सीने में हाथ मारा और कहा पीछे हो जाओ। लोगों को ये लगा होगा कि इसलिए सफ़े सीधी की जा रही है ताकि देखने में अच्छा लगे, लेकिन हुजूर ने तशरीफ फरमा दी, आगे मत आओ, अगर तुम सब टेढ़ी करोगे तो दिल टेढ़ा हो जाएगा। सब टेढ़ी होने से दिल टेढ़ा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया नमाज बाद में करेंगे, लेकिन दिल का सीधा होना बहुत जरूरी है। हम किसी मुसीबत की वजह से मुत्तहिद होना, हम किसी के डर की वजह से मुत्तहिद होना। हजरत इमाम शाफी हजरत इमाम अबू हनीफा के मजार के पास आए थे, मजार के कब्र के पास आए। क्यों आए? रास्ते में कोई मस्जिद नहीं थी,
آپ کتاب الآثار پڑھ لیں، خود امام بخاری کی کبیر پڑھ لیں تاریخ کی، تھوڑا سا انہوں نے 2 لائن دیا ہے اس میں. آپ خطیب بغدادی کا دیکھ لیں تاریخ. حضرت امام شافعی، امام ابو حنیفہ وہاں نماز پڑھی، وہ مسجد نہیں تھی، راستے میں اور کوئی مسجد نہیں تھی اس لیے پڑھنے آئے نہیں، بالارادہ آئے تھے. حضرت ابن عدی الکامل ابن عدی 3 صفحہ لکھا ہے، بالارادہ آئے تھے. ان کو ان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسائل کی اختلاف نہیں، عقیدے میں اختلاف ہے. یہ اشعری ہے، وہ ماتریدی ہے، آپ کے سامنے بہت لمبی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام شافعی ابو الحسن الاشعری کی ہیں جن کی وفات 346 ہے، 324 ہے. امام ابو منصور ماتریدی 333 ہیں. لیکن آئے تھے کشاں حضور کی محبت نے ایک کر کے. ہم اپنا چھوڑ کر آپ کے پاس، آپ اپنا چھوڑ کر ہمارے پاس کہاں سے ہو سکے گا؟ لیکن ہمارے اکابر کی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ بے لوث محبت کرنا. امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، جتنے کو آپ دیکھیں ان تمام کے آپسی تعلقات کیا تھے. خود ہمارے اکابرین کے اندر اتفاق کہاں ہے؟ آپ 2 ہمارے بزرگ دکھائیے جو تمام چیزوں میں متفق ہیں. کفایت المفتی، فتوی رشیدیہ، دونوں میں مسائل ایک ہیں کیا؟ ہم نے اس کی 2-3 جتنا ہو سکا ہم نے دیکھا ہے. بڑی ذمہ داری. امداد الفتاوی، حضرت مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری رحمہ اللہ، رائے ایک ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ختنہ کرانے کے بعد کھانے کی دعوت ہوئی تو 3 بزرگ کو دعوت دی گئی. 2 بزرگ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس آئے اس زمانے کے جو ہمارے تمام کے بڑے ہیں، تو ان میں سے 3 نے بات کر کے 2 سے کہا کہ تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے. لیکن مقصد میں وہ ایک ہو گئے تھے. آج ہم مقصد میں ایک ہو جائیں، اپنی اپنی توجہات اپنی جگہ پر ہو. اگر ایسا ہو تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقام کے مطابق، اپنے تقاضے کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق خود کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عالم ایک دنیا ہے، وہ رہے گا دنیا ہے، وہ چلا جائے گا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن ہے. مسلمانوں کا دشمن نہیں، صرف عالموں کا دشمن ہے. آپ پھر لندن میں بلاسٹ ہوا، جو آدمی اریسٹ ہوا ہے وہ داؤن گیرے کے BDTI کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. توجہ کریں آپ، دنیا مسلمانوں کا دشمن ہے، غلط ہے. دنیا عالموں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے اور عالموں کا دشمن ہے. BDTI کالج کی اسٹوڈنٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے اریسٹ کیا لڑکے کو، تو چھاپا کہاں مارنا چاہیے؟ BDTI کالج میں مارنا چاہیے کہ بھئی یہاں سے پڑھا لکھا. چھاپا دیوبند میں مارے، چھاپا بریلوی میں مارے، چھاپا مراد آباد میں مارے. فلائٹ ہائی جیک ہوا، اسٹوڈنٹ ہے نائجیریا کی، چھاپا مار رہے ہیں مراد آباد میں، چھاپا مار رہے ہیں گجرات میں. ہم ملاؤں کو بم بنانے آتا ہے بھائی، ہم نے تسبیح مسواک چھوڑ کر کیا سیکھا ہے؟ اس لیے دنیا چاہے کیسے بھی، دین ہماری زمین ہے، دین ہمارا آسمان ہے، دین ہماری ہوا ہے، دین ہماری تمام ان عناصر ہے. اس دین کو نقصان پہنچے گا تو سب سے پہلے ہم مٹ جائیں گے. علماء، اس دین کو اگر نقصان پہنچے گا سب سے پہلے ہم مٹ جائیں گے. اس کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. کوئی گستاخی ہو تو معافی چاہتا ہوں، کوئی بات نازیبہ نکلی ہو تو آپ سے معافی کی خواستگار ہوں. السلام علیکم.